عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف ہے تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ محترم عزیز بھائیوں، ہم 40 سال سے جنگ کو ٹالنے کی اسٹریٹجی پر چل رہے ہیں۔ روس آیا پاکستان کے لیے تھا، ہم نے اس کو افغانستان میں گھیرا اور اس ملک سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی جو کامیاب رہی۔ وہ اسی سی پیک میں آنا چاہتا تھا جہاں وہ آج ناک رگڑ کر آ رہا ہے، بھیک مانگ کر آ رہا ہے، ہاتھ پھیلا کر آ رہا ہے، وہاں پر ڈنڈے کے زور سے آنا چاہتا تھا۔ اور پھر دنیا کے تقریباً 61 ملکوں کا اتحاد حملہ آور ہوا، وہ بھی پاکستان پر ہی حملہ آور ہوا تھا۔ ہم نے بھی اس کو افغانستان میں ہی ڈیل کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب رہی، اور اس ملک سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شیشے کے گھر بنائے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے شیشے کے گھر نہیں بنائے، انہوں نے مٹی کے گھر بنائے ہیں۔ ایک گھر پر بم گرے تو دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور یہاں پر جو ہماری صورتحال ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے، اور ہمیشہ یہی سٹیٹس کا پھندا، معیار زندگی کا پھندا گلے میں آ جاتا ہے بڑی بڑی قوموں کے۔ جو قوم جن کے حکمران اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں اور ترقی کو اپنی گڈ گورننس کا ایک بہت بڑی دلیل مانتے ہیں، حالانکہ یہ ترقیاں یہ کبھی بھی مسلمان کا ہدف اور ٹارگٹ نہیں رہی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی، پاکستان جیسے شاید 2 درجن ملک ان کے کنٹرول میں تھے، لیکن مدینہ طیبہ کی گلیاں کچی تھیں، مسجد نبوی کا فرش کچا تھا، چراغ نہیں جلتا تھا، گیس نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھی، پانی نہیں تھا، فون نہیں تھا، وہ تو تھا ہی نہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی۔ اور ایسا نہیں کہ وسائل نہ ہوں، مثلا مسجد نبوی میں چراغ تو جل ہی سکتا تھا نا، فرش تو پکا ہو ہی سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو وہ باقاعدہ کوشش کرتے تھے کہ قوم کا معیار زندگی بلند نہ ہو، تاکہ یہ گھر گرتے ہوئے ہمارے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائیں۔ اور وہ اتنی زیادہ محبت اور پیار بھی اپنے گھروں سے نہیں کرتے تھے، جہاں بھیجا وہیں جا کر دنیا بسا لی، بات ختم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 40 سال سے ہم جنگ ٹالنے کی کامیاب کوشش کرتے رہے، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ رب کا وعدہ ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ کوئی بھی بستی ہو، اس کو قیامت سے پہلے ہم ایک بار ضرور تباہ کریں گے۔ یہ رب کا وعدہ قرآن حکیم میں، تو اس کو ٹالا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی مدد کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ایمان باللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اوپر رہو گے، غالب رہو گے اگر ایمان تمہارا درست ہے۔ ایمان کے ساتھ بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، پھر اللہ بندے کا ساتھ دے تو کائنات والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اللہ کی مدد کا مطلب دین کی مدد. انصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. آج ہم اللہ کے دین کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، ہم دین اسلام کو کتنی پریفرنس دیتے ہیں، کتنی ترجیح دیتے ہیں. آپ کی جماعت تو کسی حد تک آج بھی کوشش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ، لیکن پورے ملک کی جو صورتحال ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہمارا رابطہ، تعلق، بھائی چارہ دین کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے ہمیں روڈ پر نکلنا پڑے آدھا گھنٹہ تو ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. درس ہوتا ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے، ہم آخر میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری ترجیح ہے. کیا ہوا؟ وہ میں مصروف تھا. جو شخص بھی آپ کو یہ کہے کہ میں تیرے فلاں کام نہیں اس لیے آ سکا کہ میں مصروف تھا، اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تجھے ترجیح نہیں دے رہا، وہ کسی اور کام کو ترجیح دے رہا. یہ بھی تو مصروفیت تھی، اس کو ترجیح نہیں دی، اس کو ترجیح دی. دین کو ترجیح نہیں، دنیا کو ترجیح ہے. درس میں نہیں آ سکا، خطبے میں لیٹ آیا، میں مصروف تھا، دین کو ترجیح نہیں ہے. فرمایا دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں بھول جائے گا. نسوا اللہ فنسیہم. اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ مدد کرے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لیکن آپ رب کے دین کی مدد اپنی بساط کے مطابق کرو گے، اور رب تمہاری مدد اپنی قوت کے مطابق کرے گا. یہ فرق ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. اپنی کمائی کی، کمزوری، تعداد کی، عدت و عتاد کی، اس کی طرف نہ دیکھو، اللہ پہ توکل کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اور توکل کا لازمی جز ہے تیاری کرنا، دنیاوی حساب سے اپنے اسباب پورے رکھنا، یہ توکل کا لازمی جز ہے. حدیث میں آتا ہے اعقلها وتوکل، کہ اونٹ کی سواری ہے، آپ اس کو کھڑا کر کے جا رہے ہو اپنے کسی کام، تو اچھا اللہ کے سپرد کھڑی ہے، کہیں نہیں جاتی، یہ نہیں، بلکہ اس کی ایک ٹانگ باندھ دو، پھر اللہ کے سپرد کر دو. اب وہ کچھ تو آپ نے کیا کہ کہیں نہ جائے، اب وہ 3 ٹانگوں سے بھی جا سکتی ہے، کوئی چور اس کی ٹانگ کھول بھی سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بساط میں جو کچھ تھا وہ آپ نے کر لیا. گاڑی آپ نے کھڑی کی، تالا کھول کر دروازے کا تالا لگائے بغیر توکل کرو گے یا لگا کر توکل کرو گے؟ لگے تالے بھی کھل جاتے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ توکل کرو گے تالے لگا کر جائیں گے. اگر تالے لگا کر نہیں گئے تو آپ کو لوگ سب ملامت کریں گے. تو اللہ پر توکل کا لازمی جز یہ ہے کہ جتنی تیاری ہو سکتی ہے وہ کرو. جو میزائل بن سکتا ہے، جو ایٹم بم بن سکتا ہے، جو آپ سے کمیونیکیشن سسٹم سیکیور ہو سکتے ہیں، جو آپ کی افرادی قوت تیار ہو سکتی ہے، جو آپ کے مجاہد تیار ہو سکتے ہیں، جو آپ کی عوام تیار ہو سکتی ہے، اس میں کسر نہ چھوڑو، کمی نہ کرو. اور جو نہیں ہو سکا اس کا انتظار نہ کرو، جب سر پر آ جائے تو پھر کھڑے ہو جاؤ، اللہ پہ توکل کرو. فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اللہ کے دین کی مدد کرنا، نمبر 3 توکل کرنا، اور نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑا کر، رو رو کر، واسطے ڈال کر دعائیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور اب دیکھتا ہے نا، اللہ کو معلوم ہے میرے کہنے پر بدر میں آئے ہیں تو سب دیکھ رہا ہے وہ
لیکن اس کے باوجود رب سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ چند لوگ آج اگر کٹ گئے تو تیرا کبھی کوئی نام نہیں لے گا۔ اے اللہ مدد فرما۔ اتنا بلک بلک کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر، تھر تھرا کر، کپ کپاپ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا۔ آپ کی کمر سے ایسے ہل ہل کر، اونچے ہاتھ کر کر کے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے کملی، آپ کا جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر پکڑ کر دوبارہ کندھوں پر رکھی اور پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بھلا کسی امتی کی کیا جرت کہ نبی سے دعا، نبی کو دعا سے منع کرے، لیکن ترس آ رہا تھا، آپ کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ کہا بس کر دیجیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد ری کنفرم کر دی۔ آپ وہاں سے تشریف لائے، چھڑی پکڑی، بدر کے میدان میں دائرے لگا دیے، فرمایا یہاں ابو لہب گرے گا، ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، نام لے لے کر ان کی جگہ نامینیٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکی کے ساتھ مدد کو کنفرم کر دیا۔ تو بھائیو، ان میں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بس میں اگر دعا ہے تو ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، تشہد میں، نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، اقامت سے پہلے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجاہدین کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ حالات جس طرح کے جا رہے ہیں، جذبہ تو میرا بہت اچھا ہے مگر کچھ کرنے کے لائق نہیں، اب میں صرف دعا کر سکتا ہوں، ہماری دعا قبول فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، گڑ گڑا کر، رو رو کر، فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فرمایا جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی نیکی نہ بتا دوں جو سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس بات سے بھی زیادہ افضل ہے کہ آپ دشمن سے ملو اور وہ تمہیں قتل کریں اور وہ تم ان کو قتل کرو، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام بہت حیران ہوئے، کیوں نہیں، آپ ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ان سب چیزوں سے افضل ہے۔ اب جو پچھلی آیت میں نے پڑھی، جب دشمن سے ملو تو ڈٹ جاؤ اور اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ جس کو سامنے موت نظر آ رہی ہے اس کو رب زیادہ یاد آئے گا یا تسبیح پکڑنے والے کو زیادہ رب یاد آئے گا؟ اور تو باتیں کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں اور حقے کے کش لگا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ تسبیح بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے اس کے رب کے ذکر کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہاں لوگ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں فضائل کے بارے میں آتی ہیں اس کا لوگ مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مقابلہ نہیں ہوتا بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ سب کچھ قابل عمل ہے، وہ سب کچھ عمل کے لائق ہے، مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کہ چونکہ فرمایا جہاد سے ذکر افضل لہذا جہاد چھوڑ کر ذکر کرو، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اگر یہ معنی ہوتا تو پھر آپ بھی تسبیح منگوا لیتے کافی ساری اور گھر میں بیٹھے رہتے۔ ذکر کرنے کے لیے مشرق کو جانا پڑتا ہے اور جہاد کرنے کے لیے مغرب کو جانا پڑتا ہے۔ جہاں جہاد ہوتا ہے وہیں ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مقابلہ کی چیز نہیں کہ ہم صوفی صاحب گھر بیٹھے ذکر کر رہے ہیں اور تم میدان معرکہ میں جہاد کر رہے ہو اور حدیث کے مطابق ہم تم سے افضل ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جہاد بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، یہ خالی ذکر کر رہا ہے، جہاد کی مخالفت کر رہا ہے، یہ کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا۔ اور
दुश्मन तो चाहता है सारे सूफी हो जाओ। उसने सूफी कौंसिल बनवाई थी मुशर्रफ साहब से, उसका निगरान आला मुशर्रफ और उसका चेयरमैन चौधरी शुजात और इंटरनेशनल सूफी कौंसिल, और उसका जो ब्रोशर छपा था उसमें मैंने देखा एक बहाई फिरके के बहाउल्ला की तस्वीर थी जो अपने आप को रब कहलवाता था, और एक नऊज़ुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थी, और एक बुल्ले शाह की थी, और एक कोई हिंदू था उसकी थी। बावर ये करवाना चाहते थे कि सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। हाँ, जो हमाऊस्त वाले सूफी हैं वो और रहबानियत वाले ईसाई और साधुइज्म वाले हिंदू, इनमें काफी सारी मुशाबहत पाई जाती है, लेकिन जो खालिस मुसलमान है वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला है, वो इनके मुशाबे बिल्कुल नहीं हो सकते। वो तो चाहते हैं तुम तलवार छोड़कर तस्बीह पकड़ लो। तो अजीज भाइयों, ईमान के बाद अल्लाह के दीन की मदद करना, फिर तवक्कुल करना तैयारी के साथ, और फिर अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करना कि या अल्लाह मदद फरमा। और फिर जब मार्का शुरू हो जाए, पांचवी बात, फिर डट जाना। फस्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन, डट जाना। जो मार्का शुरू होने के बाद भाग जाता है ये कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, ये जायज नहीं। फिर डट जाना होता है। हां, अगर दुश्मन दुगने से ज्यादा हो तो फिर हिट एंड रन जो आजकल चल रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, गोरिल्ला वार, इसकी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। अब अल्लाह ताला ने थोड़ी तखफीफ कर दी है, तो हमें थोड़ी कमजोरी थी। अब अगर 1000 के मुकाबले में 2000 है तो तुम्हें डट कर मुकाबला करना है, और अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप गोरिल्ला वार की तरफ आ सकते। तो पांचवा काम अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए डट जाना। याद रखो, कोई भी काम हो, कोई भी नेकी हो, अल्लाह ताला तौफीक देने से पहले कुछ दिन देखता है, ये कच्चा है पक्का है, भागने वाला है रुकने वाला है। जब इंसान डट जाता है, रुक जाता है, इस्तिकामत इख्तियार करता है, तो फिर अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। वही दिन निकालने मुश्किल होते। एक आदमी ने अज़म किया नमाजें पढ़ूंगा, एक पढ़ी पे छोड़ गया, उसको तौफीक नहीं मिलती, बल्कि वो पहले मजे से भी जाता रहता है। जो अपने ऊपर जबर करे, नेकी के ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करे, फिर अल्लाह ताला उसको तौफीक से नवाजता है। जो मुजाहिद मैदान में आए छोड़ जाए, अल्लाह उसकी मदद नहीं करता। जो कौम मैदान में आकर डट जाए, तकलीफें बर्दाश्त करे, मेरा रब देखे कि ये डटने वाली कौम है, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। लेकिन बसा औकात कुछ रुकावटें होती हैं, हम देख रहे होते हैं कि इतना जुल्म हो चुका है और अभी तक मदद नहीं आ रही। उसमें कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह मदद रोक देता है। उन रुकावटों में नंबर 1, आपस में इख्तिलाफ, आपस का इंतशार, आपस में शरादा, बिखर जाना, ये बहुत बड़ी वजह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में तनाज़ा ना करो, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अगर मुल्क में कुछ लोग अगियार के लिए काम कर रहे हो, अस्करी एतबार से, जासूसी के एतबार से, सियासी एतबार से, किसी एतबार से भी, तो फिर मुल्क समझते हैं कि कोई बात नहीं, इनके अंदर हमारे लोग मौजूद हैं, उन पर कोई असर नहीं होता। वो समझते हैं कि आड़े वक्त में ये सारे लोग हमारे मुकाबले में खड़े नहीं होंगे, कुछ लोग अंदर से हमारी मदद भी करेंगे। तो इसलिए आपस का इंतशार, इफ्तराक, फिरका बंदी, सियासी हो या दीनी हो, ये बहुत बड़ी रुकावट है अल्लाह ताला की मदद के नाज़िल होने की। ओहद में क्या हुआ था?
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں، 70 لوگوں کو ایک چوٹی پہ بٹھایا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا. اس چوٹی سے پہاڑ کی اوٹ نظر آتی تھی. آپ کو معلوم تھا، آپ کا اندازہ تھا کہ دشمن ادھر سے آ سکتا ہے، اس لیے کہا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. فرمایا اگر ہمیں شکست ہو جائے، شکست ہوئی کو دیر ہو جائے، ہمارے جسم کٹ پھٹ جائیں، ہمارے جسم سے بدبو شروع ہو جائے، پرندے آ کر کے مسلمانوں کے جسم نوچنے لگ جائیں، تم نے میرے آرڈر کے بغیر نیچے نہیں اترنا. لیکن جب فتح ہو گئی، مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں، دشمن بھاگ گیا، مسلمان ان کی غنیمت اکٹھی کرنے لگ گئے. اب ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں مت اترو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ کہنے لگے وہ تو کہا تھا جب شکست ہو جائے تو، اب تو فتح ہو گئی ہے، تو کیا ہم یہاں بیٹھے رہیں گے؟ جس کام کے لیے آئے تھے، جس کے لیے مارکا تھا، وہ ختم ہو گیا، فتح مل گئی، اب جانا ہے. ان کی بات نہیں مانی، نیچے اترے، دشمن گھوم کر واپس آیا، جتنے موجود تھے 70 میں سے ان کو شہید کیا، اور وہ آگے اطلاع نہیں کر سکے کہ دشمن آ گیا ہے. مسلمانوں کی صفیں گڑبڑ ہو چکی تھی. پھر انہوں نے حملہ کر کے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹا، آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پاک باز صحابہ کی جماعت موجود ہے، جہاد کرنے والے موجود ہیں، لیکن انتشار اور اختلاف نے فتح کو شکست کے ساتھ بدل دیا، عارضی قسم کی شکست کے ساتھ بدل دیا. تو یہ آپس کا انتشار، یہ ہمیشہ کافر کا تعاون کرتا ہے، مسلمان کا تعاون نہیں کرتا. ان میں کوئی شخص کافر کے ساتھ ساز باز کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ اسی کا فائدہ ہوتا ہے. مسلمان کمزور ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں اتنی بڑی جماعت کہ امریکہ جس سے ڈرتا ہے، جن کے امیر کی گرفتاری پر ٹرمپ 1 گھنٹے کے قریب فوراً اپنا رد عمل دیتا ہے، میری 10 سال کی محنت واپس آ گئی، میرے 10 سال کی محنت کام آ گئی. ان کو گرفتار کر لیا گیا، جس سے امریکہ، جس سے اسرائیل، جس سے ہندوستان ڈرتا ہے، اس کی اتنی بڑی جماعت، اتنے جیالے، اتنے شہداء کی وارث جماعت، ان کو جناب قید کر دیا گیا، ان کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا، ان کے اداروں کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا. کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. آسمان دیکھ رہا ہے، آسمان کا مالک دیکھ رہا ہے. ایسی مثال مجھے لا کر دکھاؤ، کبھی ایسا ہوا ہو. اگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں انتشار پیدا کر سکتی ہیں تو ہم نہیں کر سکتے تھے؟ انتشار پیدا کر، دیکھو عمارت کو گرانا آسان ہوتا ہے، بنانا آسان ہوتا ہے. امن قائم کرنا آسان ہوتا ہے یا بدامنی آسان ہوتی ہے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، ہم سے پہلے لوگوں نے کیا. کراچی کی جماعت نے اتنا کچھ کیا، ہم تو پورے ملک کی جماعت ہے. دشمن کو ناکوں چنے چبوانے آتے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے، مسلمانوں کو بھی تو نقصان دے ہی سکتے تھے، لیکن نہیں. نہ یہ کام میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سکھایا، نہ میرے صحابہ کرام نے سکھایا. اللہ اکبر. خالد بن ولید چیف کمانڈر ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے. ایک خط جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، آج کے بعد تو چیف کمانڈر نہیں، عام سپاہی کے طور پہ لڑنا ہے. وہ سارا کچھ دے کر کے عام سپاہی کے طور پہ لڑنا شروع کر دیتے. محمد بن قاسم ہندوستان فتح کرنے والا، فاتح ہند، اس کا امیر المومنین واپس بلاتا ہے، واپس بلا کر کے اس کو سارا کچھ چھڑوا کر کے کسی معاملے میں سزا دے دیتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں کے لوگوں کو جمع کر کے تیرا مقابلہ کروں گا، میرے پاس اتنا بڑا علاقہ ہے، میں تیری نہیں مانتا، ادھر تم ادھر ہم. تو عزیز بھائیو، احمد بن حنبل رحمہ اللہ 3 خلیفے کوڑے مار مار کر تبھی موت مر گئے.
لیکن کبھی کسی ساتھی کو نہیں کہا. لوگ جیل کے بعد جمع ہوتے تھے ان کے وفادار, کسی کو نہیں کہا کہ تم نے کھڑا ہونا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, مظاہرہ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, زبانی سے ہی چلو, ایسا نہیں کیا. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نعش ان کی وفات جیل میں ہوتی ہے, تقریباً 6 سال جیل میں گزارے ہیں. حکمران کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ کیا, تتاریوں کو ناخن چنے چبوائے جن کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. کہنے لگے وہ حکمران سے کہ اس کا مقابلہ کریں. کہنے لگے ان کا مقابلہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. ان کو قائل کیا دلائل کے ساتھ, قائل ہو گیا تو کہا پھر قیادت کون کرے گا. کہا جو قلم و کرتاس والا ہے وہی تیغ اور تلوار والا بھی ہے, میں اس کی قیادت کروں گا. آگے بڑھ کر مقابلہ بھی کیا, دشمن کو بھگا بھی دیا, ملک کا دفاع بھی کیا. پھر کسی غلط قسم کے مولویوں کی شکایتوں پر انہی کو جیل میں ڈال دیا گیا, جیل میں وفات ہوئی. لیکن اتنی بڑی تحریک کے سربراہ نے کبھی مخالفت میں کھڑے ہو کر اپنے مسلمانوں کو نقصان کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے اسلاف کی اقدار ہیں, یہ ان کا کردار ہے. ہم مسلمانوں کو نقصان نہیں دیتے, یہ مصلحت کوشی نہیں, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا منہج ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے ملک میں. فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تنازع نہ کرو, ناکام ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم کسی کام کے نہیں رہو گے. کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ ہٹا نہیں, رکا نہیں, اور کوئی ملک ساتھ دینے والے نہیں. اور اپنے ملک کی جماعتیں بھی چلو خاموش حمایتی تھیں, اب بول کر حمایت کر رہے ہیں دشمن کی. ظاہر سی بات ہے پورا میڈیا اب اس کو لے کر اٹھ گیا. پہلے وہ پورا میڈیا وہاں کا ظلم دکھا رہا تھا, اب یہ دکھا رہا ہے. اور میڈیا بھی تو ایک جنگ ہے. میڈیا کی توپوں کا رخ پہلے کفر کی طرف تھا, آج مسلمانوں کی طرف ہے. تو بھائیو, اللہ کی مدد میں رکاوٹ آتی ہے جب مسلمان آپس میں تار تار ہوتے ہیں, آپس میں انتشار ہوتا ہے. اور پھر جب مسلمانوں کو فخر آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے, اپنے اسلحے پر ناز آ جاتا ہے, اپنی تعداد پر ناز آ جاتا ہے, دشمن کو کمزور سمجھ بیٹھتے ہیں, اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اگرچہ مارکے کی قیادت خود رسول اللہ کیوں نہ کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. فرمایا حنین کے دن جب تمہیں تمہاری کثرت پہ ناز ہو گیا تھا, پھر تم پر زمین تنگ ہو گئی, پھر تم میدان مارکا سے بھاگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر سے نیچے اترے, پیدل لڑنا شروع کیا. فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نسلی ہاشمی خاندان کا آدمی ہوں, میں بھاگنے والا نہیں ہوں. چند صحابہ 12 یا 18 اتنے کے لوگ ساتھ تھے, باقی سارے تتر بتر ہو گئے. اس قدر بارش کی طرح تیر آئے کہ جس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چند ساتھی آگے ہی بڑھتے چلے گئے. پھر ساتھیوں کو آواز دی, وہ بھی واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے شیشہ دکھا دیا کہ یہ کثرتوں کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ زیادہ اسلحے کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ رب ذوالجلال کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر اللہ چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. افغانستان میں ٹیکنالوجی ہار گئی, ایمان جیت گیا. بولو ٹھیک ہے نا. تعداد کی کثرت ہار گئی, قلت جیت گئی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تاریخ بھری پڑی ہے کہ چھوٹی جماعتیں اللہ نے ان کو مدد کی, بڑی جماعتوں پر غالب کیا. اللہ کوئی نہیں جانتا ان ظالموں کو, کچھ اوقات نہیں رب کے سامنے ان ظالموں کی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے تمام لشکر اللہ کے ہیں. اللہ ان کے نیچے زمین کو حکم دے, ان کو اپنے پیٹ میں لے لے.
اللہ آسمان سے چاہے پتھر برسا دے، اللہ ان کو بھوکوں سے اڑا دے۔ احزاب کے موقع پر ہوا اڑا کر لے گئی ان کو۔ اللہ چاہے تو چڑیوں سے ہاتھی مروا دے۔ اور کوئی دنیاوی حساب سے سوچے کہ وہ بارش کی طرح پتھر گر رہے تھے تو اس لیے مر گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہاتھی کھڑے کرو اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ جتنا پتھر چڑیا کے منہ میں آتا ہے نا اتنا گراؤ، کثرت کے ساتھ گراؤ، ہاتھی نہیں مرتا آپ سے۔ وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، وہاں سے علاقہ چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا، اور چڑیا کے منہ اور پائنچے کا جو پتھر تھا وہ گرتا تھا تو فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، ایسے ہو گیا جیسے جگاڑی کیا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ اس پتھر سے 10 گنا پتھر گرا کر دیکھ لو، موٹا پتھر گرا کر دیکھ لو، کبھی ان کی ہڈیاں چبائے ہوئے چارے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ گولیوں کا نشانہ سیدھا بھی وہی کرتا ہے، اور گولیوں میں تاثیر بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ وہ چلتے سمندروں کو تھما دیتا ہے، وہ آگ کو جلنے کی اجازت دے، جلانے کی اجازت نہ دے، وہ اللہ ہے۔ چھری کو چلنے کی اجازت نہ دے، وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آج بھی ساری قوتیں ہیں، ہم تب جیت سکتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ وہ ہمارے ساتھ نہ ہوا تو کچھ ہونے کا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ بدر میں 70 قیدی پکڑ لیے، مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ اکثر کی رائے تھی کہ ان کو پیسہ لے کر چھوڑ دو، ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اور ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب اور 1-2 ساتھیوں کی رائے تھی کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ آپ نے اکثریت کی بات مان لی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ٹیم گئی ہے 313 کی اور 1000 کا مقابلہ کر کر جیت کر آئی ہے، 70 پکڑے ہیں، 70 قتل کیے ہیں۔ شاباش کا وقت ہے نا۔ اچھا جو ہوا سو اور سب ٹھیک ہے، بس بہت اچھا کیا تم نے۔ کوئی کہے کہ جی یہ کمزوری رہی، وہ کمزوری رہی، چھوڑو یار، یہ کمزوریوں کا وقت نہیں ہے، بس یہ شاباش کا وقت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رو رہے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو فرمایا باغ، یہ جو بدر کا باغ ہے، اس کی دیوار تک میں نے رب کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ وجہ یہ کہ یہ 70 قتل کرنے چاہیے تھے، ان کو چھوڑا کیوں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، بہترین کردار ادا کیا صحابہ کرام نے، اللہ کی مدد بھی آئی ہے، مگر ایک بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آئی۔ تو نمبر 1 آپس کا انتشار، یہ مدد میں رکاوٹ بنتا ہے۔ نمبر 2 فخر اور تکبر، اپنی تعداد پر، اپنے اسلحے پر، یہ اللہ کی مدد میں رکاوٹ بنتا ہے۔ نمبر 3 بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، یہ اللہ کی مدد میں رکاوٹ بنتا ہے۔ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی، بدکاری، عریانی، ننگ کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یاد رکھو، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر عذاب اور جنگ مسلط ہوئی ہے، جہاں جہاں کھوپڑیاں اڑی ہیں، خون بہا ہے، اس سے پہلے جو ہراول دستہ وہاں آیا تھا وہ بے حیائی اور فحاشی کا آیا تھا۔ پہلے بدکاری اور فحاشی پھیلائی گئی، جب معاشرہ گندا ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، پھر ان پر تیگ اور تفنگ اور گولا اور توپ آئے۔ افغانستان میں داؤد کے زمانے میں
बाकायदा सरकारी सतह पर मुआशरे को बदकार बनाया गया था। जलालाबाद के बगल में दरिया के किनारे मर्दों औरतों के नहाने के तालाब बने हुए थे खेवे के इलाके में, और जो वहां से हिजरत करके अफगानी आए थे उनमें से जो गंदे लोग थे उनकी औरतें उन्होंने आकर के जो इस्लामाबाद में गंद मचाया था उस जमाने में, तो पहले रूस ने उनको बेहयाई की देग में गलाया, बदकारी और फहाशी की देग में उनके गोश्त को गलाया और समझा कि अब ये गल गया, इसको मैं हजम कर सकता हूं। उसने हमला कर दिया, मगर वो हड्डियां जो पहाड़ों पर रहते थे दीन को बचाकर बैठे थे, वो हड्डी उनके गले में आ गई। गलत लोग तो मुल्क छोड़ गए, किसी को रूस ने वापस ले लिया, कुछ इधर आ गए, लेकिन जो नेक थे, जो उस साजिश का हिस्सा नहीं बने, जो अपने आप को बचा सके, वो ही उनके गली की हड्डी बन गए। फलस्तीन में अगर आप प्रोटेस्ट देखें किसी अखबार में, किसी फोटो में, तो उनके औरतों और मर्दों का लिबास देखो कैसा है। शाम के मुहाजिरों के लिबास देखो कैसे, उनकी औरतों के लिबास देखो कैसे हैं। जहां भी दुश्मन आता है पहले उस इलाके को बदकारी और फहाशी उरियानी बेहयाई की देग में गलाता है। जब वो गल जाते हैं तो बाद में तेग और तफंग तोप और गोला बाद में आया करता है। तो जो मुआशरा बदकार हो, फहाशी वाला हो, उरियानी वाला हो, वहां भी अल्लाह ताला की मदद रुक जाया करता है। और ये उरियानी फहाशी ये दुश्मन का वार वेपन है, ये दुश्मन का जंगी हथियार है, ये हरावल दस्ता है किसी कौम को फतह करने के लिए। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, उसने कहा था हमने नजरिया पाकिस्तान को दरिया में डुबो दिया है, समंदर में डुबो दिया है। अब मुसलमान पाकिस्तान का इंडिया के फिल्मी अदाकारों को अपना आइडियल मानता है और वो उनकी तकलीद करता है। अब पाकिस्तान हमसे नहीं लड़ सकता, हमने इनको फतह कर लिया है। तो ये फिल्में, ये गाने, ये इंटरनेट, ये बदकारी, ये भी दुश्मन का हथियार है जो हमारे घर घर में जाकर के हमें खीरा कर रहा है, हमें तबाह बर्बाद कर रहा है और हमें दुश्मन के साथ लड़ने के काबिल नहीं छोड़ रहा है। अपने अपने घरों की फिक्र करो, अपने अपनी औलादों की फिक्र करो, अपने अपने मुआशरे की, जहां जहां आपका हाथ चलता है, जहां जहां आपकी जुबान चलती है, अपना पैगाम पहुंचाओ और लोगों को मना करो, रोको। दुश्मन के मुकाबले में यही लोग खड़े होते हैं जो ऐसी साजिशों का शिकार नहीं होते और जो उन जैसे हो चुके हों लिबास में, अकल में, शक्ल में, वो तो बम गिरने से ही बेहोश हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है उनको, वो खड़े नहीं हुआ करते। खड़े होने वाले लोग वही होते हैं जो उनकी इन साजिशों का मुकाबला करते हैं। जो उनके हरावल दस्ते का मुकाबला करेगा वही बाद वाली फौज का मुकाबला करेगा। जो उनके पहले दस्ते के सामने खीरा और ढेर हो गया, वो बाद वाले का मुकाबला क्या करेगा। चौथी रुकावट जो अल्लाह ताला की मदद में रुकावट बन जाती है वो है सूदी मईशत। सूदी मईशत, अल्लाह फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि, अगर तुम सूद से बात नहीं आते तो फिर अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जब रब रसूल तेरे साथ जंग करेगा, उधर से दुश्मन मारेगा, तो मदद तेरी कौन करेगा। और ये जो बैंक बेहंगम तरीके से क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं सहराओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में, देहातों में, गोठों में, ये वो वार वेपन है, ये गोलियां हैं दुश्मन की जो लग रही हैं, जिससे मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और ऐसा आदमी कभी दुश्मन के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। ये आखिरी पॉइंट, लंबी बात है, आइंदा इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला मदद के असबाब हासिल करने की तौफीक दे और रुकावटें दूर करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।